ان کا میدان جو تھا، کافروں کا میدان، وہ مٹی والی زمین تھی، اور ریت والی زمین یہ صحابہ اکرام کے پاس تھی۔ اب صحابہ اکرام کے لیے پانی بھی نہیں تھا، کیونکہ پانی کے اوپر وہ قبضہ کر چکے تھے، پانی کی بھی قلت تھی۔ اللہ پاک نے آسمان سے بارش اتاری۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، عزیز طلبہ و طالبات، ڈیلی قرآن کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں آپ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ الانفال، پارہ نمبر 9، آیت نمبر 9۔ لفظی ترجمہ سماعت کیجیے گا۔ اذ جب، تستغیثون تم فریاد کر رہے تھے، ربکم اپنے رب سے، فاستجاب تو سن لی اس نے، لکم تمہاری فریاد، انی یقیناً میں، ممدکم مدد کرنے والا ہوں تمہاری، بِأَلْفٍ 1000، من الملائکتی فرشتوں کے ساتھ، مردفین جو پے در پے آنے والے ہیں۔ معزز ناظرین کرام، آیت مبارکہ کا ربط اللہ کریم نے گزشتہ آیات بینات کے اندر مال غنیمت پر حکم کو آسان بنانے کے لیے ایک مثال دی کہ جیسے تمہارے لیے مدینہ منورہ سے میدان بدر میں آنا اور تجارتی قافلے کی بجائے ایک مسلح لشکر کے ساتھ مقابلہ کرنا مشکل تھا، لیکن اسی مشکل پر عمل کرنے سے تمہیں فائدہ ہوا، ایسے ہی تم اگر مال غنیمت کے بارے میں جو حکم نازل ہوا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا حق ہے، اس پر تمہارا حق نہیں، وہ جیسے چاہیں اس کو تقسیم فرما دیں، تو یہ حکم جیسے تمہارے لیے مشکل ہے، اگر اس پر بھی تم عمل کر جاؤ گے تو تمہارے لیے ہی اس کے اندر فائدہ ہوگا۔ اللہ کریم نے اس آیت مبارکہ کے اندر، جس کو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں، میدان بدر کے اندر اپنی مدد کا ذکر فرمایا ہے کہ بدر کے میدان میں اللہ تعالیٰ نے تمہاری کیسے مدد فرمائی۔ آیت مبارکہ دیکھیے گا۔ اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم، جب تم فریاد کر رہے تھے اپنے رب سے تو سن لی تمہارے رب نے تمہاری فریاد۔ اور اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ انی ممدکم بِأَلْفٍ من الملائکۃ مردفین، یقیناً میں مدد کرنے والا ہوں تمہاری 1000 فرشتوں کے ساتھ جو پے در پے آنے والے ہیں۔ آیت مبارکہ کے اندر اللہ کریم نے اپنے محبوب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں کا ذکر کیا، کیونکہ بدر کے میدان میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رو رو کر آپ فریاد کر رہے تھے، اور آپ کی دعا کے الفاظ کچھ یوں تھے کہ اے رب کریم، اگر آج تو نے میدان بدر کے اندر مسلمانوں کو فتح یاب نہ کیا تو پھر روئے زمین پر قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اے باری تعالیٰ، اگر اپنے نام لیواؤں کو بچانا چاہتا ہے تو آج بدر کے میدان میں مسلمانوں کو فتح یاب فرما، آج اپنی مدد نازل فرما۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام یوں دعائیں کر رہے تھے۔ اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم، جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے تو تمہارے رب نے تمہاری فریاد سن لی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فریاد کر رہے تھے، صحابہ اکرام فریاد کر رہے تھے، دعائیں کر رہے تھے، التجائیں کر رہے تھے، گڑ گڑا رہے تھے، رو رو کر اللہ کی بارگاہ سے دعائیں مانگ رہے تھے کہ اے باری تعالیٰ، اسلام کو فتح یاب فرما، اسلام کو نصرت و بلندی عطا فرما۔ یہاں ایک بات انتہائی قابل غور ہے، وہ یہ کہ آج اس دور میں مسلمان صرف دعاؤں سے کام لے رہے ہیں، بس خالی دعاؤں سے بھائی کچھ نہیں ہوتا۔ اگر آپ یہاں بھی دیکھیں، یہ مسلمان یہ مدینہ منورہ سے چلے، یہ بدر کے میدان میں پہنچے، اور بدر کے میدان میں پہنچ کر اب اللہ کی بارگاہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں۔ ٹکر ہونے والی ہے، مقابلہ ہونے والا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ مسجد نبوی شریف کے اندر ہی مصلی بچھا کے تو وہیں نوافل پڑھ پڑھ کے دعائیں کیے جا رہے ہیں، ایسا نہیں ہے، چلے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ
محنت اور محنت کے ساتھ دعا، یہ دو چیزیں آپس میں جڑیں گی تو کامیابی حاصل ہوگی۔ بغیر محنت کے صرف دعاؤں سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ کوئی ایکشن لینا پڑے گا، کوئی سٹیپ لینا پڑے گا، کسی میدان کے اندر اترنا پڑے گا، گھروں سے چلنا پڑے گا، گھروں سے نکلنا ہوگا، گھروں کو چھوڑنا ہوگا، میدان میں اترنا ہوگا، اور پھر اللہ کی بارگاہ سے دعائیں کرنی ہوں گی، تب جا کر فتح یابی نصیب ہوتی ہے اور کامیابی نصیب ہوتی ہے۔ دیکھیے گا اللہ کریم نے اسی کا یہاں ذکر کیا کہ اللہ کریم نے تمہاری دعائیں سن لیں، تمہاری دعاؤں کو پورا کیا۔ کیوں پورا کیا؟ کہ تم گھروں میں نہیں تھے، تم گھروں کو چھوڑ چکے تھے، تم میدان بدر میں آ چکے تھے، میدان بدر میں آ کے تم نے دعائیں مانگی تو اللہ پاک نے تمہاری دعائیں سن لی، تمہاری فریاد کو پورا کر دیا۔ اور کیسے مدد کی؟ انی مبدکم بالف من الملائکۃ مردفین، یہ جو ملائکہ ہیں اللہ پاک نے فرمایا میں یقیناً مدد کرنے والا ہوں تمہاری 1000 فرشتوں کے ساتھ، اور یہ جو 1000 فرشتے آئیں گے یہ پے در پے آئیں گے۔ پے در پے کا یہاں مطلب یہ بنے گا یہ غیر منظم نہیں ہوں گے، یہ کوئی غیر منظم انبو نہیں ہوں گے، ایسا نہیں ہوگا کہ یہ بکھرے ہوئے ہوں گے، ان کے اندر کوئی نظم اور نسق نہیں ہوگا۔ فرشتے بھی آئیں گے تو منظم دستوں کی صورت میں آئیں گے، جیسے کوئی تربیت یافتہ دستے ہوتے ہیں، سکھائے ہوئے دستے ہوتے ہیں، جن کو جنگی تعلیم دی جاتی ہے اور جن کو جنگ کے تمام تر طریقے سکھائے جاتے ہیں، وہ فرشتے ہیں۔ وہ اگرچہ یہ بات سمجھانے کے انداز میں کی جا رہی ہے، فرشتوں کو اللہ تعالیٰ خود تعلیم دیتا ہے، فرشتوں کو کسی سے تربیت لینے یا تعلیم لینے کی تو کوئی ضرورت نہیں ہوتی، اور فرشتے اللہ تعالیٰ کی رہنمائی میں، اور فرشتے غیبی مخلوق ہے، نور کی بنی ہوئی مخلوق ہے۔ اب اگلی آیت دیکھیے گا، وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، وما اور نہیں جعلہ اس نے بنایا فرشتوں کے نزول کو اللہ نے الا مگر بشرا ایک خوشخبری۔ یہ جو فرشتے اللہ پاک نے نازل فرمائے اور نہیں بنایا فرشتوں کے نزول کو اللہ تعالیٰ نے مگر ایک خوشخبری۔ بھئی اللہ تعالیٰ کوئی مدد نازل کرنے کے لیے فرشتوں کا محتاج تھوڑی ہے، اللہ تعالیٰ تو ہرگز محتاج نہیں ہے، وہ کسی کا بھی محتاج نہیں ہے، یہ صرف تمہاری خوشخبری کے لیے، تمہارے اطمینان کے لیے آگے وہ لفظ آ رہے ہیں، وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، اور تاکہ مطمئن ہو جائیں اس سے تمہارے دل۔ یہ تو جسٹ تمہاری خوشی کے لیے، تمہارے دلوں کے اطمینان کے لیے فرشتوں کو نازل فرمایا، ورنہ اگر اللہ تعالیٰ فرشتوں کے بغیر بھی اپنی مدد نازل کرنا چاہتا تو وہ اپنی مدد نازل کر سکتا تھا۔ دیکھیے گا اگلی آیت، وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور نہیں ہے مدد مگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ وَمَن نَصْرُ اور نہیں مدد، وَمَا اور نہیں النَّصْرُ مدد، إِلَّا مگر مِنْ عِنْدِ اللَّهِ اللہ کی طرف سے۔ بھئی مدد تو صرف اللہ کی طرف سے ہی ہے، مدد کرنے والا تو صرف اللہ ہی ہے۔ اگر اس نے فرشتوں کو اتار دیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ فرشتوں کے بغیر خود مدد کر نہیں سکتا۔ مدد کرنے والا تو ہے ہی اللہ، جو اس نے فرشتوں کو نازل کیا ہے۔ یہ فرشتوں کے نزول کا مقصد صرف اور صرف تمہارے دلوں کا اطمینان ہے، خوشخبری ہے، تمہارے دلوں کی سیٹسفیکشن کے لیے اللہ پاک نے فرشتے اتار دیے، ورنہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کا محتاج نہیں ہے۔ اصل مدد اللہ تعالیٰ ہی فرماتا ہے۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت غالب، بڑی حکمت والا ہے۔ اگلی آیت بہت دلچسپ ہے اور اس کے اندر اللہ کریم نے اپنی مدد کے نزول کا ایک اور انداز بیان فرمایا ہے۔ ایک تو مدد تھی فرشتوں کی صورت میں، اور ایک مدد تھی ظاہراً۔ وہ ظاہراً مدد کیا تھی؟ دیکھیے گا اگرچہ وہ مدد بھی باطناً ہی ہے لیکن ایک معنی میں وہ ظاہراً بھی ہے۔ دیکھیے گا، اذ جب یغشیکم النعاس امانۃ منہ، اذ جب یغشیکم اللہ نے ڈھانپ دیا تمہیں، النعاس غنودگی سے، امانتاً تاکہ باعث تسکین ہو، منہ اس کی طرف سے۔ یاد کرو جب اللہ نے ڈھانپ دیا تمہیں غنودگی سے تاکہ باعث تسکین ہو اس کی طرف سے۔ اب یہاں ایک بڑی دلچسپ بات کی جا رہی ہے، وہ جو آخری رات تھی، اگلے دن بدر کا مارکا بپا ہونا تھا،
اس سے پچھلی رات، آخری رات، اس رات کو کیا ہوا؟ اس رات کو تمام صحابہ کرام سکون کی نیند سو گئے۔ اللہ پاک فرماتا ہے تمہارا سکون کی نیند سو جانا یہ محض اتفاقی امر نہیں تھا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا، یہ بھی تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی ایک مدد تھی۔ ایک تو وہ مدد ہو گئی 1000 فرشتوں کی جماعت کو بھیجنا، ان کو نازل کرنا، یہ بھی مدد، اور ایک مدد یہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں سلا دیا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں نیند عطا کر دی۔ یہ نیند تمہارے لیے کیا بن گئی؟ امن کا باعث، سکون کا باعث۔ صبح جب تم اٹھے تو تمہارے اوپر نہ 1000 کافروں کے کوئی ان کا روب، نہ خوف، تم تازہ دم تھے، فریش تھے، اور تمہارے اندر طاقت اور قوت اپنے پورے جوبن پر پہنچ چکی تھی۔ نیند کا آ جانا خوف کے عالم میں، یہ بھی دیکھیں نا، 1000 کافروں کا لشکر ہے سامنے اور پھر بھی نیند آ گئی۔ یہ بے سر و سامانی کا عالم ہے، تلواریں پاس نہیں ہیں، اسلحہ پاس نہیں ہے، زریں پاس نہیں ہے، سامان اسلحہ کی شدید قلت ہے، پانی پینے کے لیے نہیں ہے، کھانا کھانے کے لیے نہیں ہے، کچھ بھی پاس نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود نیند کا آ جانا یہ محض اللہ تعالیٰ کا عطیہ ہے، اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد ہے۔ آگے دیکھیے گا، وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اتارا تم پر آسمان سے پانی۔ یہ بھی ایک بڑی دلچسپ بات ہے، ایمان افروز بات ہے۔ وَيُنَزِّلُ، اور اتارا، علیکم تم پر، مِّنَ السَّمَاءِ آسمان سے، مَاءً پانی، یعنی آسمان سے بارش آ گئی، موسلا دھار بارش آئی، کھل کے بارش ہوئی۔ یہ بارش لیطہرکم بہ، تاکہ پاک کر دے تمہیں اس سے۔ ایک تو تمہیں اس سے طہارت عطا کرے، کیونکہ وضو کر لینا، غسل کر لینا، اپنے آپ کو نہلا لینا، اس سے بھی طبیعت حشاش بشاش ہو جاتی ہے۔ وَيُذْهِبَ عَنکُم رِجْزَ الشَّیطَانِ، اور دور کر دے تم سے نجاست شیطان کی، تمہیں پاک کر دے، لیطہرکم بہ، تمہیں پاک کر دے اس سے، وَیُذْہِبَ عَنکُم رِجْزَ الشَّیطَانِ، اور دور کر دے تم سے نجاست شیطان کی۔ اب تم سے شیطان کی نجاست دور کر دے کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ صحابہ کرام میدان بدر میں پہنچے تھے، اس وقت کافر اپنے پڑاؤ ڈال چکے تھے، کافروں کا سٹے پہلے تھا، یعنی بدر کے میدان میں کافر پہلے پہنچے تھے، صحابہ کرام بعد میں آئے تھے، اور یہ پانی کے اوپر اپنا قبضہ کر چکے تھے۔ بدر کے میدان کے اندر جو کنویں تھے اور بدر کے میدان کے اندر جہاں جہاں پانی تھا، اس پر یہ اپنا قبضہ جما چکے تھے، اتنا ایریا اپنے قبضے میں لے چکے تھے۔ جہاں مٹی تھی، جو انتہائی اچھا علاقہ تھا، لڑائی کے لیے ایک انتہائی سوٹیبل جگہ تھی، اس کے اوپر یہ قبضہ کر چکے تھے، اور جہاں صرف ریت ہی ریت تھی، ریت کے ٹیلے تھے، وہ جگہ بچ گئی تھی۔ صحابہ اکرام کو آ کر مجبوراً اسی جگہ پہ قیام کرنا پڑا، ریت کے ٹیلوں پر۔ اب آپ کو پتہ ہے ریت کے اوپر اگر آپ چل رہے ہوں پاؤں جمتے ہی نہیں ہیں، مٹی کے اوپر پاؤں بہت مضبوط ہوتے ہیں، تو یہ اس جگہ پر ان کا قیام تھا، ان کے خیمے تھے، ان کا میدان جو تھا، کافروں کا میدان، وہ مٹی والی زمین تھی، اور ریت والی زمین یہ صحابہ اکرام کے پاس تھی۔ اب صحابہ اکرام کے لیے پانی بھی نہیں تھا، کیونکہ پانی کے اوپر وہ قبضہ کر چکے تھے، پانی کی بھی قلت تھی۔ اللہ پاک نے آسمان سے بارش اتاری۔ اس بارش سے کیا ہوا؟ ایک تو ان کے لیے پانی پینے کے لیے میسر آ گیا، انہوں نے پانی کو سٹور کر لیا اپنے پاس، یوں انہیں پانی کی قلت کی دشواری نہ رہی۔ اور اس بارش نے ایک کام اور کر دکھایا، وہ کام یہ تھا کہ جس طرف کافر تھے اس طرف مٹی والی زمین تھی، تو بارش برسنے سے وہ ساری کی ساری زمین کیچڑ سے بھر گئی، اور یہ ریت والی زمین تھی، یہ پختہ ہو گئی پانی کے برسنے سے، آسمان سے بارش کے آنے سے ریت والی زمین، ریت بیٹھ گئی، اور ریت کے اوپر ان کے پاؤں جمنے شروع ہو گئے، اور ادھر جب بارش ہوئی تو اسی بارش نے کام یہ کیا، ساری زمین کیچڑ سے بھر گئی، ان کے پاؤں اب ٹکتے ہی نہیں تھے۔ جب یہ معاملہ ہوا، یعنی صحابہ اکرام کو ریت والی زمین ملی اور ان کو مٹی والی زمین ملی، اور کافروں نے قبضہ کر لیا پانی کے اوپر، اور ان کے پاس پانی کی کمی تھی، اس وقت شیطان مسلمانوں کے دلوں کے اندر ایک
غلط قسم کا خیال پیدا کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ غلط خیال یہ تھا کہ اے صحابہ، تم تو کہتے ہو اللہ ہمارے ساتھ ہے، تم سمجھتے ہو اللہ کی مدد ہمیں ہر وقت نصیب ہوتی ہے، لو اب مزے اللہ کی مدد کے، تمہارے پاس پانی پینے کے لیے نہیں ہے اور تمہارے پاس زمین بھی ریت والی ہے۔ یہ وہ برے خیالات تھے، یہ وہ شیطان کی طرف سے نجاست تھی جو وہ مسلمانوں کے دلوں کے اندر بھرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ دیکھو نا، اب لو مزے مسلمان ہونے کے، بڑا شوق تھا تمہیں مسلمان ہونے کا، اب لو مزے، اب تو تم سیدھے سیدھے موت میں ہی جاؤ گے، پانی پینے کے لیے نہیں ہے، زمین ٹھہرنے کے لیے نہیں ہے، ریتلی زمین تمہارے پاس ہے، پانی کا کوئی چشمہ کوئی کنواں تمہارے پاس نہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کی ہے۔ یوں اس نے آ کر مسلمانوں کو تانے مارنے شروع کیے، لیکن اللہ پاک فرماتا ہے اللہ نے کیا کیا، آسمان سے پانی برسایا، اور وہ پانی برسا کر اللہ تعالیٰ نے تمہاری مشکل دور کر دی اور تمہارے دلوں سے وہ شیطان کی نجاست بھی دور کر دی۔ یہ ہے اللہ کی مدد۔ نیند کا آ جانا اللہ کی مدد، پھر آسمان سے بارش کا برس جانا، یہ اللہ کی مدد۔ والی یربط علی قلوبکم، اور مضبوط کر دے تمہارے دلوں کو۔ ہزار کا لشکر سامنے کھڑا ہے اور مسلمانوں کے دل مضبوط ہیں، اللہ پاک فرماتا ہے یہ میں نے تمہارے دلوں کو مضبوط کیا۔ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، اور جما دے اس سے تمہارے قدموں کو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے قدم جما دیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی آیتوں میں غور و خوض کرنے، عمل پیرا ہونے، قرآن کے آفاقی پیغام کو دنیا بھر میں عام کرنے کی توفیقات خیر عطا فرمائے۔ سورۃ الانفال آیت 11 کے ساتھ کلاس ختم ہوئی، انشاءاللہ العزیز سورۃ الانفال آیت 12 کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔